بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو ہماری کتاب الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے، تو اب علم النحو کو مزید ذہن نشین کرنے کے لیے ہم تراکیب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں آج یہ ہماری پہلی کلاس ہے جس میں اب ہم خالصتاً تراکیب کریں گے، اور ایک ایک ترکیب کے اندر نحو کے جو ضابطے، قواعد اور قوانین استعمال ہو رہے ہیں ساتھ میں ان کو بھی میں دہراتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ تو پہلی ترکیب آپ کے سامنے ہے الشمس طالعۃ۔ الشمس یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام آ گیا ہے، اور جب کسی جملے کی ابتدا میں اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوا کرتا ہے، اور پھر جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ الشمس کو ہم بناتے ہیں مبتدا، اور طالعۃ کو بنائیں گے خبر۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ الشمس معرفہ ہے، اس پر الف لام آ چکا ہے، اور طالعۃ نکرہ ہے، اس پر تنوین آ چکی ہے۔ تو جو مبتدا ہوا کرتا ہے وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم نے الشمس جو ہے اس کو مبتدا بنایا ہے، اور طالعۃ جو خبر ہے، خبر نکرہ ہوا کرتی ہے، تو اس لیے ہم نے اسے خبر بنایا۔ الشمس کا معنی ہے سورج، اور طالعۃ کا معنی ہے طلوع ہونے والا۔ اب اینڈ پہ ہم لگا دیں گے ہے، کیونکہ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اینڈ پہ ہے لگایا جاتا ہے، تو ہوگا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ دوسری ترکیب سیم اسی طرح ہی ہے الصلاۃ حاضر۔ الصلاۃ مبتدا ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ چکا ہے، یہ معرفہ ہے تو اسی کو مبتدا بنایا۔ حاضر یہ خبر ہے، اس پر تنوین آ چکی ہے، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ صلاۃ کا معنی ہے نماز، حاضر حاضر، اور اینڈ پہ ہم ہے لگا دیں گے، نماز حاضر ہے۔ تیسری ترکیب ہے محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسم ہے، جملے کی ابتدا اسم سے ہو چکی ہے۔ جب اسم سے ابتدا ہو جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے تو پھر جملہ اسمیہ کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر۔ لہٰذا جب ہم یہ جملہ اسمیہ سمجھ لیں تو پھر ہم نے فعل فاعل نہیں بنانا، پھر ہم نے مبتدا خبر تلاش کرنا ہے۔ تو محمد یہ مبتدا ہو جائے گا اسم، اور رسول اللہ، رسول یہ مضاف ہو جائے گا، اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ رسول کو ہم فعل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ فعل کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر نہیں آتی، اس پر پیش آتا ہے یا زبر آتی ہے۔ فعل کے بعد والے اسم کے آخر پر زیر نہیں آتی۔ لہٰذا جب ایک اسم مجرور آپ کو نظر آئے کہ لفظ اللہ مجرور ہے، تو پھر اس کے مجرور ہونے کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے پہلے کوئی حروف جارہ میں سے کوئی آ جائے، باء تاء کاف و لام، یا پھر اس لفظ سے پہلے اگر حرف جار میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر پہلے والا اسم اس کی طرف مضاف ہوا ہے، اس لیے یہ لفظ مجرور ہے۔ تو لہٰذا ہم رسولو کو کہیں گے مضاف،
اور لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ بن جائیں گے خبر، مبتدا پلس خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ رسول اللہ یہ مرکب اضافی ہیں، مضاف الیہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا جیسے رسول پہ نہیں ہے، اور تنوین بھی نہیں آتی، اور ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی میں سے کچھ لگایا جاتا ہے، رسول اللہ۔ اب لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے ہم اسے پہلے لائیں گے، اللہ کا رسول، یوں ترجمہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم ترجمہ جوڑ دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور اینڈ پہ ہیں لگا دیں گے، رسول ہیں، یہ ہیں ہم نے جملہ اسمیہ کی وجہ سے لگایا۔ حج البیتی فرضن، حج البیتی، حجو کا لفظ مضاف ہو جائے گا، البیتی مضاف الیہ۔ کچھ ایسے سادہ الفاظ ہوتے ہیں تراکیب میں، ان کا آپ ترجمہ پہلے سے جانتے ہیں، آپ ان کے ترجمے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ ہیں یا کیا چیز ہیں۔ تو آپ ترجمے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر کا حج، گھر کا حج، تو یہ ترجمہ مرکب اضافی کا ہے، لہٰذا حجو کا لفظ مضاف ہو جائے گا، البیتی مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس لیے زیر آ گیا، اور حجو یہ مضاف ہے، نہ الف لام ہے اس کے اوپر نہ ہی تنوین ہے۔ فرضن یہ خبر بن گئی، تو ترجمہ ہوگا بیت اللہ کا حج فرضن، فرض ہے، مبتدا پلس خبر جملہ اسمیہ۔ الکعبۃ بیت اللہ، الکعبۃ مبتدا کیونکہ اسم ہے، جملے کی ابتدا اسم سے ہو گئی، بیت اللہ، بیت مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے خبر، بیت مضاف ہے کیونکہ اس کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بیتو جو ہے یہ مضاف ہوا ہے، تبھی تو بعد والے لفظ کے نیچے زیر آئی ہے۔ تو یہ چند تراکیب ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر ہم مزید آگے تراکیب کچھ کریں گے۔ رب زدنی